دنیا کی جو سب سے خوبصورت ٹرین ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت سفر ہے، وہ گلیشیئر ٹرین کا ہے۔ اس کو ریڈ ٹرین بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک نہیں، بہت ساری ٹرینز اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو ٹرین ہے یہ ریڈ کلر کی ہے اور اس کو گلیشیئر ٹرین کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 200 سے اوپر جو ہے وہ جو سرنگیں ہوتی ہیں ان میں سے گزرتی ہیں، اور کوئی 90 کے قریب جو بریجز ہیں ان میں سے گزرتی ہیں، مختلف گلیشیئرز اور برفانی علاقوں سے گزرتی ہوئی یہ ٹرین بہت ہی زیادہ سینک ہے۔ اس کے بعد کوئی ٹرین اگر وہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے فورزائم سے بازل بارڈ کی طرف اور بازل ایس بی بی کی طرف، یعنی بازل بارڈ بادی شہر وہ ہے جس میں وہ سوئٹزرلینڈ کا حصہ یا وہ بازل کا حصہ، بازل شہر ہے جو کہ آدھا سوئٹزرلینڈ میں ہے اور آدھا جو ہے وہ جرمنی میں ہے۔ تو جو جرمنی والے بازل ہے اس کو بازل بارڈ کہتے ہیں یا بازل بادی شہر کہتے ہیں، اور جو حصہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کی طرف ہے وہ بازل ایس ایس پی کہلاتا ہے، یعنی بازل ریپبلک آف سوئٹزرلینڈ، یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ حصہ ہے۔ تو ہم نے جو سفر کیا وہ فورسائم سے سفر کیا اور بازل بارڈ گئے، اور بازل بارڈ سے بس پہ سفر کیا۔ ہم جو ہے وہ بازل ایس پی بی میں داخل ہو گئے، اور بازل ایس پی بی کی خاص طور پر جو کرسمس مارکیٹ ہے اس میں ہم نے وزٹ کیا، اور اس کے مختلف جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو وزٹ کیا۔ یہاں سے دریائے رائن گزرتا ہے، ان کو وزٹ کیا۔ تو دیکھتے ہیں ان کی کہانی کیسی ہے۔ تو یہاں سے جب گزرتے ہیں مختلف علاقوں سے، جس میں بل کا علاقہ ہے، آخن ہے اور باڈن باڈن ہے، اس طرح بہت سارے شہر ہیں، ان سے جب ہم گزر کے جاتے ہیں تو ان کے پہاڑوں پر جو برف باری ہے اس کا ایمبینس ہی کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان پہاڑوں پر برف کیسے پڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرین بہت کوزی تھی، بہت ہی زبردست، اور اس کے بعد جو پہاڑوں کی چوٹیوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، ایسے لگتا تھا کہ برف کا کمبل پہن رکھا ہے۔ اس میں جو اس کا میسمرائزنگ پینوراما ہے پہاڑوں کا، وہ بہت زبردست تھا، اور کہیں کہیں پر ہمیں نظر آتے تھے کہ وہاں پر دریا ہے اور چھوٹی چھوٹی ندیاں، اور جو ہے دریاؤں پر خاص طور پر تیرتی ہوئی برف بہت مزہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو برف میں لپٹے پہاڑ، یہ آپ کی آنکھوں کو ایک مختلف تلذذ دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ونٹر کی خوبصورتی ہے یہ آپ یہاں پر آ کے تلاش سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹرین کی کھڑکی میں سے ان پہاڑوں کو دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہی تھا۔ بازل بارڈ کے شہر میں پہنچنے پر ہم نے دیکھا کہ تاریخی عمارتیں یہاں پر موجود تھیں، اور جو چھتوں پر ایسے برف کی ہلکی سی تہ، جیسے برف کی ہلکی سی چادر، گھروں نے چادر پہنی ہوئی تھی، سفید رنگ کی اوڑھی ہوئی تھی، اس طرح کا محسوس ہوتا تھا نظارہ، اور یہ ایک میجیکل ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اسٹیشن پر خاص طور پر جو اسپرٹ تھی، جرمن اسپرٹ، اس کو محسوس کیا، بہت زبردست۔ اور جب میں بس پر پہنچا، ٹرین سے اتر کر بس پر پہنچا اور میں نے اپنا ٹکٹ دکھایا، تو اس نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو سفر ہے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، بس پر بھی، سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی۔
تو یہ بہت ایک چارمنگ سی فیلنگ تھی جو محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہاں کا ایکسٹراگیونزا ہی بہت مختلف تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی میں اسٹیشن پر پہنچا اور تھوڑا سا آگے گیا تو ایک جانور خاص طور پر اس کے نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یقیناً یہ ایک اسٹیچو تھا جو کہ آئرن اسٹیچو تھا اور کسی جانور کا تھا۔ اس نے نہ صرف میری سردی کو کچھ کم کیا، کیونکہ وہ احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرم ماحول ہے، ارد گرد سب برف اور اس میں سے کچھ نکلتا ہوا دھواں نتنوں میں سے، اس نے بہت زبردست فیلنگ دی۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو ٹوئنکلنگ لائٹس تھیں، یہاں پر جو خوبصورت قسم کی ڈیکوریشنز تھی، اور یہاں کا جو اروما تھا جو کہ سیزنل ڈیلائٹس ہیں، جو اس سیزن کے کھانے ہیں، ان کا جو اروما تھا، مجھے وہ وہاں جا کے کرسمس مارکیٹ میں خاص طور پر جب میں ان میں کھو گیا تو مطلب ایک بالکل ہی مختلف فیلنگ تھی۔ یہاں پر سب لوکل اور جو وزٹرز تھے وہ ایک جیسے تھے، اور سب نہ صرف برف باری کو بلکہ اس میجک کو کہ جو کہ کرزما ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہاں کا ایکسٹراگیونزا بھی بہت مختلف تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی میں اسٹیشن پر پہنچا اور تھوڑا سا آگے گیا تو ایک جانور خاص طور پر اس کے نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یقیناً یہ ایک اسٹیچو تھا جو کہ آئرن اسٹیچو تھا اور کسی جانور کا تھا۔ اس نے نہ صرف میری سردی کو کچھ کم کیا، کیونکہ وہ احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرم ماحول ہے، ارد گرد سب برف اور اس میں سے کچھ نکلتا ہوا دھواں نتنوں میں سے، اس نے بہت زبردست فیلنگ دی۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو ٹوئنکلنگ لائٹس تھیں، یہاں پر جو خوبصورت قسم کی ڈیکوریشنز تھی، اور یہاں کا جو اروما تھا جو کہ سیزنل ڈیلائٹس ہیں، جو اس سیزن کے کھانے ہیں، ان کا جو اروما تھا، مجھے وہ وہاں جا کے کرسمس مارکیٹ میں خاص طور پر جب میں ان میں کھو گیا تو مطلب ایک بالکل ہی مختلف فیلنگ تھی۔ یہاں پر سب لوکل اور جو وزٹرز تھے وہ ایک جیسے تھے، اور سب نہ صرف برف باری کو بلکہ اس میجک کو کہ جو کہ کرزما ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو ان سب کے بعد میں جو ہے وہ جوہانس برج کی طرف گیا۔ جوہانس برج پر میں ایک سائڈ پہ اتر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر 3 برج ہیں، ایک ٹرین کا برج ہے اور 2 برج ویسے ہی ہیں۔ ان میں سے ایک برج جو ہے بازل ایس ایس بی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا جو برج ہے جاتا تو وہ بھی وہی ہے، لیکن وہ بازل بارڈ کی نہیں کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ تو میں جو ہے جوہانس برج سے ایک برج سے ہوتا ہوا نیچے اتر کے دریا کے کنارے کنارے چلتا، دوسرے برج سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پہ آیا۔ اور کیونکہ میں نے یہ سفر کیا ہوا تھا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا، خاص طور پر جو بوٹس وہاں پر موجود تھیں، جو رائن کے کنارے چلنا ہے، جو اس پانی کی تیزی ہے اس کو محسوس کرنا ہے، جو اس کے ارد گرد جو ہے وہ شاپس ہیں جن پر گرم گرم جو ہے وہ لو چولہوں کی اور دوسرے جو اوون کی آ رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس کرنا، وہ ایک بہت ہی زبردست عمل تھا۔ اور اس کے بعد میں واپس جو ہے وہ بازل بارڈ پہنچا اور اپنا واپسی کا سفر کیا۔ یہ ایک یادگار سفر تھا۔
ہے۔